اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ یوم بدر کا دن ہے، اور ہمارے صحابہ کرام 313 صحابہ کرام جو کہ شہید ہوئے، اور اسلام کی پہلی جنگ جس میں اس جنگ کا جو مسلمانوں کو مسلمان اس جنگ کو جیتے، اور اس جنگ کی جو خاص بات ہے وہ یہ بات ہے کہ فرشتے خود آئے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے، جبریل علیہ السلام خود آئے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے، اور میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کہ رمضان المبارک میں ہمیں یہ پاکستان ملا۔ رمضان المبارک کی بڑی برکتیں ہیں، اور یہ اسلام کو پہلی جنگ جو کہ ہمارے مسلمان جو جیتے اس جنگ کو، جنگ بدر جو جیتے۔ میں ہمارے ساتھ جو پینل ہے، میں آج گفتگو بھی اسی کے اوپر کروں گا، کیونکہ بہت معروف عالم دین ہے، بہت معروف مذہبی اسکالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور معروف نعت خواں بھی ہیں جو کہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے معروف عالم دین جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آج یوم بدر کا دن ہے، اور 17 رمضان المبارک ہے، اور بہت خاص دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ یہ دن ہمیں بہت سارے میسیجز دیتا ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جہاد کے معاملات کے لیے، اور آپ دیکھیں فلسطین کے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کچھ سیکھیں گے کہ ہمیں مسلمانوں کی جو غیرت ہے وہ کس طرح جاگے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ معروف پی ایچ ڈی اسلامک ہیں آپ، اور بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتے ہیں، اور میں خود بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جناب رئیس احمد قدیر صاحب، السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں وہ خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر۔ مہربانی۔ معروف عالم دین اور بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ہوتے ہیں الحمدللہ، اور بہت زبردست انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، جناب زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں جزاک اللہ عقیدت میں۔ اور معروف نعت خواں بہت خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ رسالت میں عقیدتیں پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور مختلف ٹیلی ویژن پر آپ حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرتے ہیں، اور بہت اچھا انداز ہے آپ کا، بہت سریلا انداز ہے جناب شفیق احمد صاحب، السلام علیکم شفیق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ شہزاد بھائی، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہر سال بہت خوبصورت آپ محفل سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بس اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی موٹی جو کاوش ہے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جو اس دنیا فانی سے جو نعت خواں حضرات، جو علماء کرام جو کوچ کر گئے ہیں، بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، آپ کے بھائی الحاج خورشید احمد صاحب، جناب سید خالد حسین خالد، جناب سعید ہاشمی، بہت سارے نعت خواں، جناب راشد اعظم جو آپ کے بہت خاص دوست، اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان تمام کی درجات بلند فرمائے۔ میرے جانب یہاں بھی بیٹھے ہیں جناب ریحان انور صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، محمد رضا آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ جناب شفیق احمد صاحب بارگاہ رب العزت میں آپ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔
حاجت روا بھی تو ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہم نے باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا جناب شفیق احمد صاحب نے۔ میں گفتگو کروں گا جناب علامہ عمیر قادری تراوی صاحب۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ 313 صحابہ کرام غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ 313 ہی صحابہ کرام تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ماہ رمضان مبارک کا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے، جہاں پر ام المومنین کا ذکر ہو، شہزادی رسول کا ذکر ہو، تو 17 رمضان مبارک ان جانثاران بدر و احد اور بالخصوص غزوہ بدر کا ذکر ہوتا ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سرکار کریم علیہ السلام کی قدموں میں اپنی جانیں قربان کی، اللہ اور اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر ممکن انہوں نے کوشش کی۔ اب یہاں پر بعض نے کہا کہ 313، بعض نے کہا 314، بعض نے کہا 319۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کی کمائی ہے۔ اللہ سرکار کریم علیہ السلام بدر کی طرف جب روانہ ہوئے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور یہ فاقہ مست لوگ اور یہ جو قافلہ تھا، اس قافلے کی حالت مورخین نے بیان فرمائی ہے کہ جس کھجور کو چوس کے وہ روزہ سحری کرتے تھے، اسی کھجور کو چوس کے وہ افطاری کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زیریں تھی اور 8 شمشیریں تھیں، اور یہ بدلنے چلے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مدینہ پاک سے یہ قافلہ جب روانہ ہوا، اب دیکھیں نا آج اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا اور میرا نظریہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو مقام، جو مرتبہ، جو منصب اللہ نے دیا ہے، وہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دیا ہے۔ یہاں پر بڑی اہم بات ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان جب اس قافلے میں شامل تھے، اور جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تو یہودی اپنی دکان پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کس کے آسرے پہ جا رہے ہو؟ تمہارے پاس نہ آلات حرب و ضرب ہے، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ہمیں پیاری چادر والے پر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن معراج کی رات جو مصطفیٰ رب کو دیکھ آیا ہے، ہمیں اسی پر بھروسہ ہے، ہمیں آسرا ہے تو محمد کی ذات پہ آسرا ہے، اور اسی کے آسرے پہ جا رہے۔ اور ان کے ہاتھ پہ، جن کے ہاتھ خالی تھے، انہوں نے چلتے ہوئے کھجوروں کے ڈنڈے۔ اب یہاں پہ جذبہ جہاد دیکھیں، کہا ہاتھ خالی ہم ڈنڈوں سے لڑیں گے، ہزاروں کی تعداد ہے، لشکر جرار ہے، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کی بڑی فتح سے مالا مال فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب زاہد اسلم صاحب، کیا اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ فرشتے بھی تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ آج کا دن یوم الفرقان ہے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72 پہ اس غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس جنگ کا تذکرہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ اے محبوب جب آپ اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لے کر جا رہے تھے، تو اختصاراً یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان اصحاب کو تیار کیا
تو وہ جب مدینہ سے نکلنے لگے تو وہاں پر غیر مسلم، یہودی، عیسائی ان کو دیکھ کر مذاقاً کہنے لگے کہ دیکھو آج مسلمان جو ہے مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سوال کرنے لگے کہ اے مسلمانوں تم کس کے سہارے جا رہے ہو؟ امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ نمبر 260 اور معجم کبیر جلد 11 صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 11377 اور مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 81 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ 313 کی تعداد میں ہے، صرف 2 گھوڑے، 6 زیرے، 8 تلواریں، 70 اونٹ۔ اچھا عیسائیوں نے کہا کہ تم اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو وہاں پر شاعر نے ترجمانی کی ہے، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگے نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ارے ہمیں تو آسرا ہے اس کالی کملی والے پر، اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میرے آقا نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ میری رب سے بات ہو گئی ہے، رب نے فرما دیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 9 ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اے محبوب ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اس مدد کا اللہ نے حکم فرما دیا تھا۔ محبوب نے فرمایا بس جذبہ اور بہادری چاہیے، میدان عمل میں جانا تمہارا کام ہے، اور پھر فتح عظیم عطا فرمانا۔ واہ 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 واہ، جناب رئیس احمد قدیری صاحب آپ دیکھیں 313 شجاعت رئیس قدیری قدیری صاحب، چونکہ آپ کو پیغام ذرا دیر سے ملا ہے اور مجھے بھی پیغام دیر سے ملا، تو میں جو تھا آج ہی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کر کے لاہور سے آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک ہفتے کی نشریات تھی، ماشاءاللہ، اور میں تھک چکا تھا، بہت تھک گیا تھا، نیند کا غلبہ ابھی تک ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ جی آپ نے آنا ہے ادھر، میں نے کہا اچھا جی۔ حضرت جیسی آپ کی تھکاوٹ ہے نا ایسی ہماری بھی تھکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے ہماری آمد کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم منک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے جب آج جو دن ہے یوم فرقان، یوم الفرقان، تو رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان اس مہینے کا احترام کرے گا اور اس مہینے کو ویلکم کہے گا اور اس میں روزے رکھے گا، اس کا جزا میں دوں گا۔ بے شک باقی جتنے بھی اعمال لوگ کرتے ہیں ان کی جزا جو ہے ان کو اعمال کی بنا پر ملتی ہے، اور یہ روزہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا یہ میرے لیے ہے، بالکل اس کا جزا میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو وہ روحانی قوت بخشتا ہے جو کہ جسمانی قوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، روحانی قوت وہ ہے کہ ایک نحیف انسان بھی ہے نا، تو اس کے اندر جب روحانیت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو وہ 50 یا 40 افراد پہ بھاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارا جو یوم بدر ہے، جنگ بدر ہے، وہ اس حال میں لڑی گئی کہ حضور علیہ السلام جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے 15 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں لڑی آپ نے، اللہ اکبر، اور آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری، صحابہ کو بھی صبر و تحمل کا درس دیا۔ تو کفار یہ سمجھے کہ شاید یہ لوگ بزدل ہیں۔ اچھا کفار کیا کرتے تھے مکے کے کہ وہ آ کے گاہے بگاہے ڈاکہ ڈالتے تھے، کسی کو بھی لوٹ کے لے جاتے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ بزدل ہو چکے ہیں، ان میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو یلغار کر کے ان کو شکست دی جائے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ایک بات آئی کہ جو ابو سفیان تھا وہ ایک قافلہ لے کر نکلا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ قافلے میں جاتے تھے تو اس میں لوگ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے کسی ایک کے سپرد کر دیتے تھے، تو ابو سفیان کے سپرد اپنا انہوں نے سامان کیا کہ یہ بیچ باچ کر آ جاؤ۔ تو ابو سفیان جو تھا وہ مدینے کے راستے سے کٹ کر نکلا تھا، اور نکل کے پھر اس کو کفار نے مکے سے خبر دی کہ جی وہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان ذرا پریشان ہوا، تو اس نے کہا یہاں تو کوئی ایسا حالات نہیں ہے کہ جنگ لڑی جائے۔ تو وہاں سے انہوں نے لوگ اپنے افرادی قوت جمع کرنا شروع کر دی، ابو جہل کو جمع کیا، ابو جہل اور جتنے بھی لعین لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے حضور سے لڑنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اللہ اکبر، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، فقط 4 گھوڑے تھے اور 8 زری تھی، اور 313 افراد اس حوالے سے تھے کہ ایک حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس میں شامل تھے جس کو حضور صلی شامل اللہ نہیں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں، تو اس طرح 312 کی تعداد تھی. تو لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان جو ہے اس جنگ بدر میں شامل ہیں. واہ 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 واہ، اس طرح شامل ہے. اس طرح شامل، تو اس طرح 313 کی تعداد ہے، ورنہ 312 یا جیسے حضرت نے فرمایا 314 آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. دیکھیں کوئی تعین کرنا وہ ایک اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے کہ جی 312 یا 13 یا 14، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے کہ جی میں بتاؤں کہ جی 312 تھے، 13 جو تھے وہ حضرت عثمان کے ساتھ تھے. تو حضرت نے جو فرمایا وہ بھی صحیح بات ہے. تو مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو وہ جنگ بدر کی جو ہے نا اس کی وہ دی، اب جو فضا تھی وہ اتنی آلودہ تھی کہ گرم ہوا چل رہی تھی، زمین دعا کر رہی تھی، یا اللہ تو نے میرے نبی کو میرے پاس بھیجا ہے تو اس حال میں بھیجا کہ آگ برس رہی ہے. اللہ اکبر. زمین دعا کر رہی تھی کہ ایسا ماحول ہو جائے، موسم ایسا ہو جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے اس جنگ کو لڑ سکیں. واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. اچھا زمین کی بات اپنی جگہ ہے، وہ تو صحابہ اکرام بھی دعا کر رہے تھے، فرشتے بھی دعا کر رہے تھے، کیونکہ جنگ بدر کو جو ہے نا خالی صحابہ اکرام نے نہیں لڑا، فرشتے بھی لڑ رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بنفس نفیس خود اس میں شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کامل عطا فرمائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو کی جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب نے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور صدا کرنا تو میرے بس میں تھا، میں نے صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، سخی جانے گدا جانے. ہمارے ایک اور مہمان اور معروف عالم دین، اور آپ شہید کی اولاد ہیں، اور آپ کے والد محترم نے بڑی قربانیاں دیں ہمارے مسلک کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے. اور جہاں جہاں مسلک کے اعلیٰ حضرت کو لوگ پہچانتے ہیں، وہاں شہید سلیم قادری کو بھی لوگ پہچانتے ہیں. میری مراد جناب بلال سلیم قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں. آپ آئے، میں مشکور آپ کا. انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی کریں گے. اور ہماری جانب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت معروف نعت خواں جناب ریحان انور صاحب، سید ریحان انور. میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ ہدیہ نعت پیش کریں گے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے.
یاسین و مزمل و مدثر تو ہی طہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین و مزمل و مدثر تو ہی طہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے، کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اور وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ جناب سید ریحان انور، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ہدیانات پیش کیے، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جناب بلال سلیم قادری صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں آج جنگ بدر کے اوپر، اور مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ یقیناً مجھ سے قبل علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہوگی ابتدائی طور پر۔ جنگ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو اب حضور چاہتے تھے کہ ایک ایسی ریاست کا قیام ہو جو معاشی طور پر مستحکم ہو، اور اب تک جو مکہ شریف میں اسلام کی زندگی تھی وہ دفاعی پوزیشن پہ تھی، اب حضور چاہتے تھے کہ یہ ریاست مدینہ جو ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن پر آ جائے، اور اسی لیے حضور کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم عزت سے ان کے ساتھ القابات یوں لگائیں گے کہ اس وقت جب غزوہ بدر ہونا تھا آپ اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن بعد میں چونکہ آپ نے اسلام قبول کیا تو اب ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک صحابی کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں تو ایک عظیم صحابی اور ایک صحابی جلیل کی حیثیت سے ان کے نام کے ساتھ القابات وغیرہ ضرور لگائے جائیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قافلے کی ملک شام سے واپسی پر تھے، حضور کو اطلاع ملی تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس قافلے کا تعاقب کرنا چاہا، تو جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکل چکے ہیں جو ابو سفیان جسے لیڈ کر رہے ہیں، تو حضرت ابو سفیان نے اس کی خبر مکہ شریف میں بھیجی کہ مدد کے لیے فوری طور پہ پہنچے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں مدینے سے نکل چکے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ذہین اور جو ہے ایک مدبر سردار بھی کہلاتے تھے عرب کے مشرکین مکہ کے۔ تو جب مکے میں یہ خبر پہنچی تو وہ تقریباً 1000 کے قریب کا لشکر لے کر پوری جنگی ساز و سامان سے، یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ کفار مکہ جو مکے سے نکلے وہ جنگ کی تیاری کر کے نکلے، جبکہ مسلمانوں نے جب مدینے سے تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے تو وہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں بلکہ اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے۔ یہاں یہ فرق ملحوظ خاطر رہے کہ ایک طرف کا لشکر
مکمل طور پر جنگی ساز و سامان کے ساتھ نکلا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا اگر قافلہ دیکھا جائے تو 2 گھوڑے اس میں موجود ہیں مختلف روایتوں کے مطابق، جبکہ کفار مکہ کے پاس جو ہے وہ 100 گھوڑوں کی تعداد ہے۔ اس طرف دیکھیں کہ 70 اونٹ ہمارے پاس موجود ہیں مسلمانوں کے لشکر میں، وہاں پر 700 کے قریب اونٹ موجود ہے۔ یہاں پر 8 تلواریں یا جو ہے وہ زرہیں موجود ہیں، وہاں پر جدید جو اس وقت کا جنگی ساز و سامان تھا وہ اس قافلے میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ کفار مکہ 1000 کا لشکر لے کر جنگی ساز و سامان کے ساتھ بدر کے مقام کی طرف اس قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشاورت فرمائی، جس میں مہاجرین اور انصار دونوں صحابہ شامل تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تو نکلے تھے اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں، اب اطلاع یہ ملی ہے کہ 1000 کا لشکر جنگی ساز و سامان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اشیرو علیہ، مجھے مشورہ دیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی۔ اسی کے ساتھ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسلمانوں میں ایک شوق جہاد اور شوق شہادت پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ اشیرو علیہ، مجھے اور مشورہ دیجئے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام یہ سننا چاہتے تھے کہ مہاجرین تو جنگ کے لیے تیار ہیں، یہ دیکھا جائے کہ کیا انصار مدینہ بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام سے انصار مدینہ نے اس بات پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ جب بھی مدینے پر حملہ ہوگا تو انصار مدینہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہاں کی کنڈیشن تھوڑی سی مختلف تھی، وہ یوں کہ انصار مدینہ نے تو مدینے پر حملہ کرنے کی صورت میں مدد کی بات کی تھی، تو یہاں تو ہم مدینے سے نکل کر بدر کے مقام کی طرف گئے ہیں، تو کیا انصار مدینہ اب بھی ساتھ ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام گویا کہ یہ سننا چاہتے تھے کہ انصار مدینہ کیا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لے کر آئے اور آپ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے، یا رسول اللہ جیسا آپ فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے، جیسا آپ حکم فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے۔ ایک اور صحابی جو دوسرے قبیلے سے تھے، ایک قبیلہ اوس اور ایک خزرج، دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے حضرت سعد بن معاذ نے ہی کہا یا رسول اللہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں دوڑا دیں تو یا رسول اللہ ہم اپنے گھوڑوں سمیت سمندر میں اتر جائیں۔ تو یہ مسلمانوں میں اس وقت جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا جس کی مثال، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش اور مصائب اتنی ہی سخت اسے آزمائے گا، اتنی ہی سختیوں سے آزمائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا، اسلام کا وہ مظہر بنایا کہ ان کی مثال، ان کی مثیل نہیں ملتی، اسی لیے اللہ نے انہیں جس طرح کی آزمائشوں سے گزارا اسی طرح کے مقامات بھی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اخراج عقیدت پیش کی شہدائے بدر کو جناب بلال سلیم قادری صاحب نے۔ ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شہدائے بدر کو۔ اللہ پاک ان 313 شہدائے کرام کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کو اللہ پاک خوب ترقیاں کروائے، اور ہمارے جو حکمران اللہ پاک ان کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، یہی دعا کریں گے ہم۔ جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب، یہ بتائیں کہ وہ جذبہ شوق، جذبہ جہاد کیسے آئے گا اس دور میں مسلمانوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کریم علیہ السلام نے مکہ شریف میں دکھوں کے دن دیکھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی گڑھے کھودے گئے، راہیں تنگ کی گئیں، شاب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار پر ہاتھ رکھ کے کہتے یا رسول اللہ اب حکم دیں میں ان کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، اللہ نہ ہجرت کا حکم آیا۔ سرکار کریم علیہ السلام کو جب ہجرت کا پیغام رب ذوالجلال نے دیا، کہا حبیب یہ مکے والے بے قدرے ہیں، مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اہل سنت کا ایک عقیدہ بھی ہے، اور آپ کا اور میرا ایمان ہم سب کا ایک عشق ہے،
اور میلاد شریف کا ثبوت بھی ہے کہ آج آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اتنے پیارے پیارے ثنا خاں سرکار کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب مکے سے حضور مدینہ شریف میں جب داخل ہوئے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ میں دف لے کر پیر پڑ رہی تھیں۔ نجار کسی شاعر نے کہا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھیں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، خواتین ہوں یا بچیاں ہوں، سب حضور کے علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف میں جلوہ گر ہوئے، اور جو ابھی علامہ صاحب نے گفتگو کی کہ ریاست مدینہ کی طرح ڈالی، یہودیوں سے معاہدے ہوئے، تو آج بھی اگر اسلامی ممالک 56-57 اسلامی ممالک اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اس بات پر بیٹھ جائیں کہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، تو آج ہم سب کیوں ایک ساتھ نہیں بیٹھتے؟ اور ہم قوم کو، دوسرے لوگوں کو یہ پیغام کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں جڑنا چاہیے؟ وہ 313 تھے، ہزاروں پہ بھاری ہو گئے، آج 1 ارب 60 یا 80 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں۔ آج مسلمان بھی اگر غزوہ بدر والا شوق پیدا کرے، جذبہ ایمان، یہودیوں ہوں یا عیسائی ہوں یا دشمنان خدا ہوں یا دشمنان رسول ہوں، آج بھی مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر باہر نکلے نا، یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کو بھی تیار ہو سکتا ہے۔ ہم ڈرے کیوں ہیں؟ ہم نے یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا، ہم نے کافروں کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا۔ پیغام آج اس ٹیلی ویژن سے یہ دینا چاہوں گا کہ آج سے ہم یہ نیت کریں، ہم اگر جو عمل بھی کریں پیارے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق کریں، ان کی سنت کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی، اور کامیابی کا تاج ہم سارے مسلمانوں کے سروں پہ سجے گا انشاءاللہ۔ علامہ زاہد حسن صاحب کیسے لے کر آئیں وہ جذبہ؟ اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو تیار فرمایا۔ قرآن کہتا ہے حرض المؤمنین علی القتال، کہ جب ان کی بدماشیاں حد سے بڑھ گئیں تو رب نے خود فرمایا کہ آپ ان کو ترغیب دلائیں، آپ ان کو تیار فرمائیں۔ اب وہ جذبہ دیکھیے کہ ادھر سعد بن ابی وقاص ہیں اور حضرت عمیر بن ابی وقاص، دونوں بھائی، ایک کی عمر 17 سال ایک کی 14 سال ہے۔ جب میرے آقا تیاری فرما رہے ہیں تو دونوں بھائی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی اس جہاد میں شرکت کے لیے جائیں گے۔ میرے آقا نے ایک کو اجازت دے دی اور ایک کو فرمایا کہ بیٹے آپ ابھی چھوٹے ہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قد میں چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں اپنے بھائی سے سبحان اللہ۔ اچھا پھر وہ آگے اگلی ترغیب بھی خود دلاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری کشتی کرائیں، آپ ہماری زور آزمائی کروائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا کیجئے۔ اچھا وہ دونوں جب میدان میں آئے تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں یہ کہا کہ بھائی آپ کی بات تو بن گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ شکست کھا جائیں تاکہ میرا نام بھی رسول اللہ کے شہداء کے غلاموں میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ان دونوں کو پھر جب وہ دونوں لڑے جیت گئے تو میرے آقا نے اجازت دے دی۔ اب وہ جذبہ حضور کا چہرہ دیکھا اور پھر انہی کے حوالے سے صبح کی نماز حضور نے پڑھی، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 212 پہ میرے آقا کا وہ انداز آج بھی ہے۔ میرے آقا نے وہ خطبہ دیا، میرے آقا نے شوق شہادت بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ صحابہ اکرام نے بیک زباں ہو کر عرض کی آقا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوں ہم وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر آپ کی اجازت سے ایک محبت والا جملہ شامل کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ وہ جو شہداء تھے وہاں پر ان کی کیا شان ہے۔ عن رفاعت ابن ابی رافع وکان من اہل البدر قال جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تعدون من اہل البدر فیکم۔ یا رسول اللہ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب المغازی باب شہود الملائکہ بدرن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1467 حدیث نمبر 3771، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 56 اور حدیث نمبر 160، مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 465 اور مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 364، اور اس کے علاوہ ابن کثیر فی تفسیر القرآن جلد 2 صفحہ 291، اور اس کے علاوہ مصباح الزجاجہ جلد 1 صفحہ 24 حدیث نمبر 58۔ عشق اور محبت کی بات یہ ہے کہ جبریل امین آ کر پوچھا کہ حضور یہ جو شرکائے بدر تھے ان کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل المسلمین، اور وہاں پر سارے شہداء تھے اور وہاں پر جتنے بھی تھے حضور کے اصحاب تھے، اور اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں تھے سب کے سب افضل ترین مومن تھے اور مسلمان تھے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے آقا کا چہرہ جس کسی نے بھی ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ
صحابی نبی رسول اللہ کے غلامی کی بدولت جیر مصطفیٰ کی بدولت جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ جناب شفیق احمد صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں اور ہمارے ایمان کو تازہ کریں، ہماری روح کو تازہ کریں. سبحان اللہ. جو علامہ صاحب نے موضوع بنایا ہوا ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیش کرتا ہوں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. نہ ہے نہ ہوگا. ہمارے شجاعت رئیس قدیری صاحب بھی بہت خوبصورت گفتگو تو کرتے ہیں اور خوبصورت نظم نعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے میسج لوں گا جناب بلال سلیم قادری صاحب سے کہ وہ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں میٹرو ٹی وی کی انتظامیہ کو، اس کی ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مکمل رمضان میں آپ جو ہے یہاں علمی ایک دسترخوان سجاتے ہیں اور بزم عقیدت کے نام سے آپ نے یہ پروگرام لیا. ہم مختلف علماء، مختلف نعت خواں حضرات، ثنا خواں حضرات آتے ہیں. یہ ایک بہت زیادہ ایسا کام ہے جس کو اپریشیٹ کی ضرورت ہے. تو میں سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو اور آپ کی ایڈمنسٹریشن کو جو میٹرو ٹی وی کی ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ غزوہ بدر ہمیں یہ میسج دیتا ہے، جو آج کے دن کی نسبت سے میسج ہے، کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دین اسلام کے لیے اگر سب کچھ لٹانا پڑے اور لٹانے کا ذہن بنا کر میدان میں آنا پڑے تو غزوہ بدر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینا چاہیے. اور سب سے پہلے اسلام ہے اور اس کے بعد جو ہے سب کی اپنی ذات ہے، کاسٹ ہے، اپنی قوم ہے، قبائل ہے، لیکن سب سے پہلے اسلام، اور اسلام ہے، اسلام سے ہی ہم سب کی بقا ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب بلال سلیم قادری صاحب، آپ آئے بزم عقیدت میں. آپ کا مشکور. جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب آپ آئے.
میں آپ کا بہت مشکور، اور میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا، گزارش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ آئیں اور بہت زبردست انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں۔ جناب شجاعت ریس قدری صاحب آپ کی نعت لیں گے، لیکن آپ کا بہت مشکور کہ آپ آئے، ہماری بزم عقیدت میں آپ نے تشریف لائے۔ جناب علامہ زاہد اسلم صاحب آپ کا، جناب محترم شفیق احمد صاحب آپ کا، جناب سید ریحان انور صاحب آپ کا، جناب محمد احمد قادر صاحب آپ کا۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت لوں گا، زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف ناطقہ اور معروف مذہبی اسکالر جناب شجاعت رئیس قدری صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے،